دوسری صفات نماز۔ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے ہیں جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اتارے ہیں، لیکن نماز دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی، اپنے سارے خزانے دکھلائے اور جنت کی سیر کرائی۔ جبریل علیہ السلام کے واسطے کو ہٹایا، بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اپنی خاص حضوری نصیب کی اور اپنے قریب بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ جتنے بھی احکام ہے یہ تو یا تو یہ وقتی ہے یا تو شخصی ہے، جیسے روزہ وقتی ہے، حج اور زکوٰۃ شخصی ہے، مگر نماز ہر ایمان والے پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نماز معراج کا تحفہ ہے اور مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز کی حالت میں بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ہوتا۔ جیسے پورے بدن میں سر کا درجہ ہے ایسے ہی پورے دین میں نماز کا درجہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ مقصد نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جیسا ہم نماز میں اللہ کے حکم کے تابع ہے اسی طرح ہماری باہر والی زندگی بھی ہے۔ باہر ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہر عمل کو صفات نماز پر لانا ہے۔ نماز اسلامی زندگی کا نقشہ ہے۔ اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ نماز ہے۔ اللہ کی بندگی کس طرح ہونی چاہیے اس کی شکل نماز ہے۔ امت مسلمہ کے زندگی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے اس کا خاکہ نماز ہے۔ جتنے احکامات ہیں وقتی ہے یا شخصی ہے، جیسے روزہ بدنی عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ شخصی عبادت ہے، یہ صرف صحیح نصاب والوں پر فرض ہے، مگر نماز بدنی عبادت ہے۔ نماز ایک ایسا محتبی شان فریضہ ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں یہ مخلوق کی مشغولی کے ساتھ ہے، جیسے روزے میں چند پابندی ہے لیکن مخلوق میں مشغول ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ مخلوق ہی کو دی جائے گی، حج میں چند پابندیاں ہیں لیکن مخلوق میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں مخلوق کا سوچنا بھی منع ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کے اندر سے مخلوق کو نکالنے کا نام ایمان ہے، اور مخلوق کے اندر سے نکل کر خالق کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نماز ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، مگر نماز 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہے بیٹھ کر پڑھے، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فریضہ ہے، اس لیے ہمیں نماز پر محنت کرنی ہے۔ اس کی 3 لائن کی محنت ہے۔ سب سے پہلے دعوت۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو کامل بنانے کی نیت سے ہم دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دیں تاکہ ہماری نماز کامل بن جائے اور ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، گمراہی کی بنیاد ختم ہو جائے۔ دوسرا ہے مشق۔ اپنی ذات سے مشق کریں گے۔ نماز میں 2 باتیں ہیں، ایک نماز کا ظاہر ہے اور دوسرا نماز کا باطن ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز کے ظاہر کو ٹھیک کریں گے، یعنی وضو کو کمال درجے تک پہنچائیں گے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک رکن کو صحیح کریں گے۔ نماز کے فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہے، مستحبات ہے، اس کو بھی سیکھیں گے۔ پھر نماز کے مفسدات کو سیکھنا ہے، نماز کن باتوں سے فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر نماز میں پڑھنے کے اذکار وہ بھی صحیح کریں گے، اس سے ہماری نماز کا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں نماز کا باطن بھی ٹھیک کرنا ہے۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز میں صفت احسان پیدا ہو جائے، یعنی نماز کے اندر یہ دھیان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نماز کا اعلیٰ درجہ ہے۔
अगर ये दर्जा हमें हासिल न हो तो नमाज का दूसरा और आखिर दर्जा ये है कि नमाज में ये ध्यान आना ज़रूरी है कि अल्लाह मुझे देख रहे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 4 हालतों का नाम नमाज है। कम से कम 3 मरतबा यह ध्यान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ध्यान जाना बुरा नहीं है, बल्कि ध्यान को ले जाना या ध्यान को वही लगाना बुरा है। शैतान ध्यान को ले जाएगा, हमें वापस लाना है। वो ले जाए हुए नहीं थकेगा, हमें लाते हुए नहीं थकना है। जो मेहनत करता है वो पा लेता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आँखों से नमाज में अपने अल्लाह को देखने वाले बनेंगे। फिर नमाज अपनी तासीर दिखाएंगी, बुराइयों को ज़िंदगी से निकालेंगी और अच्छाइयों को ज़िंदगी में लाएंगी। फिर इस नमाज के ज़रिए से हम अपने मसलों को अल्लाह से हल करने वाले बनेंगे, जैसे अपने असलाफ ने किया है। तीसरा, शुक्र और इस्तग़फ़ार के जज्बे से अल्लाह ताला से नमाज वाली सिफत को मांगना। शुक्र इसलिए कि अल्लाह ही ने नमाज की तौफीक दी, और इस्तग़फ़ार इसलिए जैसी नमाज हमें पढ़ना चाहिए थी वैसी हमसे अदा नहीं हो सकी। जब शुक्र का जज्बा होगा तो आइंदा इससे अच्छी नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक देंगे, और इस्तग़फ़ार की वजह से कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। इसकी अलामत, नमाज पढ़कर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हो तो समझना हमारी नमाज बन रही है। नमाज इजहार गुलामी है।